بھائیو بہنوں، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں اپنی۔ اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بن جا، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے۔ ماؤں کی زبانوں سے بد دعائیں سنی ہیں اولاد کے لیے، ماؤں کی زبانوں سے، جو سب سے مہربان رشتہ ہے، اور کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، جب آئے گا توبہ قبول۔ کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے، اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نوازا۔ چونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے والا ہے، تو اس نے توبہ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں، عدد کی قید کوئی نہیں۔ 60 سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر کر لیتی، اللہ کہتا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں۔ 80 سال کی عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کرو، 90 سال کی عمر میں توبہ کرے گا قبول کرو۔ پھر وارننگ ہوتی بھئی اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لائسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے لاکھ ٹکٹ لے لے پر توبہ کر، میں معاف کروں۔ کوئی عدد کی قید نہیں، 100 دفعہ ٹوٹ گئی توبہ، 1000 دفعہ ٹوٹ گئی، کروڑ دفعہ، ان کیڑا فرق پہ جاتا؟ میرے سجدہ نال کیڑا بڑا ہوتا ہے یا میرے گناہ نال کیڑا چھوٹا ہوتا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے، تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، ہائے ہائے، ساری کائنات کو گن دیا، پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، کالے گورے، عرب عجم، سب علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ، ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو۔ ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی، اس لیے اسے پرواہ کوئی نہیں۔ کہا آؤ تم توبہ کرو، دیکھو معاف کیسے کرتے۔ ہاتھوں سے بنا ہے نا، پیار ہے، نہیں چاہتا اس کو آگ میں پھینکنا، نہیں چاہتا، راستے کھول دیے، آس لگا دی، رحمت کو غالب کیا۔ میں نے ابھی آپ کو 99 نام اللہ کے گن کے سنائے ہیں، ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے، وہ المنتقم، باقی تو سب محبت بتا رہے ہیں۔ یہ جو قہار ہے، اردو میں قہار اور معنی میں ہے، عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو، چھا جانے والے کو۔ جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں، یہ شہنشاہی کے الفاظ ہیں۔ اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے۔ 99 میں ایک نام ہے المنتقم، باقی دودھ میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتی، تو ہیں دودھ میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا المنتقم، ایک دم کائنات پہ لرزہ چھا گیا۔ ساتھ ہی دو نام، اگلے جو دو نام ہیں، المنتقم، العفو الرؤوف، اب العفو الرؤوف ڈال کے لسی بنا دیا، اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا، برف ڈال دی، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ بھی چند دن پہلے میں نے سوچا، مجھے خیال آیا، میں پہلے کبھی نہیں اس طرح کی خیال گیا، کہ میں ایک دفعہ میں نے اسماء الحسنی پڑھے تو المنتقم کے بعد دو نام، المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔
پہلے ایک دم المنتقم کے ذریعے سے ہیبت، ساتھ ہی العفو الرؤوف، مہربان معاف کرنے والا، مہربان معاف کرنے والا۔ دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا، ڈال دو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک تھوڑا چل کے پیچھے دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو بلائے گا، ہاں بھائی تو دوڑ کیوں لائی، تینوں پتہ نہیں اگو آگے؟ کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، سوچا آج مان لو شاید تیری رحمت ہو جائے۔ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تو مجھے ہوں ہی واپس بلا لے گا، اچھا آ جا آ جا آ جا، تو لگے گا چلو تم دونوں کو معاف کیا، جاؤ جنت میں چلو۔ العفو الرؤوف، کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی عدد کی قید نہیں، لیکن عدل ہے، عدل یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہ اللہ پہ معاف کرے گا، یہ ظلم نہیں ہو سکتی، پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جائے، آل بیت کا خون پانی بن جائے۔ کائنات کا یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کائنات کا افضل ترین خون بہہ گیا، افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا سستا ہے، چند پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دینا، چند پاؤنڈ پہ ضمیر کو سلا دینا، یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے؟ تو بھائیو بہنوں، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا، پھر ایک اور بات بتاؤں، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جاؤ، آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، وہ کہے گا کل ہے جو سوچیں گے، وہ تو تمہیں دروازے سے ہی باہر بھیج دے گا۔ تم منانے جاؤ تو کوئی پنچایت لے کے جاتے ہو، منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوچیں گے۔ یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ غصے میں غضب میں ہو اور اگلا معافی مانگنے آ رہا ہو اور وہ آگے اس کا استقبال کرے؟ یہ ہو سکتا؟ یہ نیچر ہی نہیں۔ میرے ایک بزرگ ناراض، دونوں بزرگ تھے بھائی، آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ ایک میرے اتنے ہی چڑھائی کر، تو میں ان کو منانے گیا، تو میں نے اپنا ملازم بھیجا، پتہ کرو میاں صاحب گھر میں ہیں۔ انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے اس بندہ گلیا، پتہ کرن مینوں مناون نہ آ جائے۔ یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے۔ تو جو شہنشاہ ہے، شاہان شاہ، اوئے شہنشاہ بھلا جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ ان تقرب الی تلقیتہ من بعد، کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو۔ ہم لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، پھر ساتھ لے کر آتے ہو۔ وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے ہوئے آگے بڑھ کے، تلقیتہ من بعید، میں خود آگے تک جاتا ہوں، اسے ساتھ لے کے آگے۔ کب سے تیرا انتظار تھا، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی؟